ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وكريمنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر وقال جل سبحانه وتعالى إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا فاطمة قومي فاشهدي أضحيتك فإن لك بأول قطرة تقطر من دمها مغفرة لكل ذنب أو كما قال عليه الصلاة والسلام وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجد سعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يحزر مصلانا وسأل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم عنه ما هذه الأضاحي يا رسول الله قال سنة أبيكم إبراهيم قالوا وما لنا فيها يا رسول الله قال بكل شعرة حسنة قالوا فالصوف يا رسول الله قال بكل شعرة من الصوف حسنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا الذي وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم تمام احباب محبت کے ساتھ درود ابراہیمی پڑھ لیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما صلیت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد
كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد۔ حضرات گرامی قدر، واجب الاحترام، معزز بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز طلبہ، ذوالقعدہ کی آج 29 تاریخ ہے۔ امکان زیادہ یہی ہے کہ آج انشاءاللہ العزیز ذوالحج کا چاند نظر آ جائے گا، اور ذوالحج کا چاند نظر آتے ہی ہم ایک مقدس ایام والے، مقدس راتوں والے عشرے میں داخل ہو جائیں گے۔ قسمت سے یہ دن اور یہ راتیں نصیب ہوتی ہیں، اللہ ہمیں ان کی قدر کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ اتنے مقدس دن اور راتیں ہیں کہ اللہ رب العالمین نے بھی قرآن کریم میں ان کی قسم اٹھائی ہے۔ کہیں سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہے، اس کو کسی کی بھی قسم اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ قسم وہ اٹھاتا ہے جس سے کوئی بڑا ہو، اور ہم اللہ کے نام کی قسم اٹھاتے ہیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ اللہ اکبر من کل شیء، اللہ سے بڑا کچھ نہیں۔ اس لیے ہمیں حکم یہ ہے کہ قسم اٹھانی پڑے تو صرف اللہ کے نام کی قسم اٹھاؤ، اس کے سوا کوئی قسم نہ اٹھاؤ، کیونکہ سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ۔ لیکن اللہ رب العالمین جس سے بڑا کوئی نہیں، اور اس کو قسم اٹھانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، وہ اصدق القائلین، سب سچوں سے سچا ہے۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اللہ سے سچا قول کسی کا نہیں، اللہ سے سچی بات کسی کی نہیں۔ اللہ پاک بعض چیزوں کی قسم قرآن کریم میں اٹھاتے ہیں اس لیے کہ وہ چیزیں بڑی عظمت والی ہوتی ہیں، وہ چیزیں بڑی عظمت والی ہیں۔ جیسے اللہ پاک نے پیارے آقا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی قسم اٹھائی، لعمرک، میرے محبوب مجھے تیری جان کی قسم، لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون۔ اللہ رب العالمین نے آپ کے شہر مقدس مکہ مکرمہ کی قسم اٹھائی، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ اور بعض علماء کے قول کے مطابق والضحیٰ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی قسم ہے، واللیل اذا سجا، پیارے آقا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زلفوں کی قسم ہے۔ یہ مختلف قسمیں قرآن کریم میں بہت ساری اللہ پاک نے قسمیں اٹھائی ہیں۔ تو علماء فرماتے ہیں جس چیز کی قسم اٹھائی جاتی ہے وہ چیز بڑی عظمتوں والی ہوتی ہے، اسی لیے اللہ پاک اس کی قسم اٹھا رہے ہیں۔ یہاں اللہ پاک نے سورۃ فجر کی پہلی آیات میں چند قسمیں اٹھائی، والفجر، فجر کی قسم، ولیال عشر، 10 راتوں کی قسم، والشفع والوتر، جوڑے کی قسم اور طاق اور جفت کی قسم۔ کوئی چیز جوڑا جوڑا ہوتی ہے، کوئی طاق ہوتی ہے، اس کی وضاحت اور تشریح مستقل ایک عنوان ہے، لیکن یہاں جو میرا مقصود ہے وہ یہ کہ اس صورت مبارکہ کی آیت نمبر 2 میں جن 10 راتوں کی قسم اٹھائی گئی، اکثر مفسرین کرام رحمہم اللہ کے نزدیک ان 10 راتوں سے مراد یہی ذوالحج کی 10 راتیں، جس کی پہلی رات امید ہے کہ آج ہوگی۔ اگر چاند نظر آ گیا تو آج پہلی رات ہوگی، نہیں تو کل پہلی رات ہوگی۔
میرے محترم دوستو، یہ جو 10 راتیں ہیں بڑی قیمتی راتیں، بڑی عظمتوں والی راتیں۔ اس سے بڑھ کر ان کی عظمت کیا ہوگی کہ آسمان و زمین کا رب، بلکہ ان راتوں کو پیدا کرنے والا رب بھی ان کی قسم اٹھا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے محترم دوستو، عزیز ساتھیوں، جناب محمد کریم خاتم النبیین سب کہہ دے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تعدل کل لیلۃ منہا، ان میں سے ایک ایک رات یہ ثواب کے اعتبار سے ایسی ہے کہ جیسا کہ شب قدر ہوتی ہے۔ ایک ایک رات ثواب کے اعتبار سے یاد رکھیں، شب قدر تو وہی ہے جو رمضان المبارک میں ہے، رمضان کی طاق راتوں میں 21، 23، 25، 27، 29 میں۔ لیکن جس طرح اس کا اجر و ثواب ہے، جس کو اللہ رب العالمین نے فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ایک شب قدر 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے۔ یعنی ایک طرف ایک آدمی 1000 مہینے جس کے 83 سال بنتے ہیں تقریباً، ایک طرف ایک شخص اتنے سال عبادت کرے اور ایک طرف ایک شخص شب قدر میں عبادت کرے، اللہ کے نزدیک شب قدر کی عبادت کرنے والا یہ بہتر اور افضل ہے۔ تو شب قدر رمضان المبارک میں، اور وہ بھی ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ کون سی شب قدر ہے۔ ساری راتوں میں جاگتے ہیں، اللہ ہی جانتا ہے کون سی شب قدر ہے، لیکن یہاں پیارے آقا جناب محمد کریم خاتم النبیین سب کہہ دیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچی زبان کے ساتھ، لسان مبارک کے ساتھ، جو زبان مبارک سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ اللہ کا پیغام ہے، گفتہ اللہ بود، اگرچہ از الحکوم عبداللہ بود، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، میرا نبی کبھی اپنی مرضی سے نہیں بولتا، یہ جب ہی بولتا ہے جب اللہ کی وحی ہوتی ہے۔ میرے محترم دوستو، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک ایک رات ثواب کے اعتبار سے ایسے ہے جیسے شب قدر کی عبادت ہوتی ہے، اور فرمایا اس کے ایک دن کا روزہ، یہ جو 1 سے لے کر 8 ذی الحج تک ایک دن کا روزہ، فرمایا کہ 1 سال کے روزوں کے برابر ثواب رکھتا ہے۔ یہ صحیح احادیث مبارکہ ہے جو میں آپ حضرات کو سنا رہا ہوں۔ ایک دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ثواب رکھتا ہے، اور ایک رات کی عبادت شب قدر کی عبادت کے برابر ثواب رکھتی ہے۔ اور فرمایا کہ جو 9 ذی الحج کا روزہ ہے، 9 ذی الحج، اگر آج چاند نظر آ جاتا ہے تو اگلا اتوار، اس اتوار کو چھوڑ کر اگلا اتوار پاکستان میں 9 ذی الحج ہوگا، پیر کو عید ہوگی تو اس سے 1 دن پہلے ہمارے چاند کے اعتبار سے، سعودی عرب میں تو کل چاند نظر آ گیا، ان کی آج 1 ہے، اور وہاں اتوار کو عید ہوگی، وہاں 9 ذی الحج ہفتے کے دن ہے جس دن حج ہوگا، وقوف عرفہ ادا ہوگا۔ لیکن ہمارے پاکستان کے چاند کے اعتبار سے جس طرح ہم عید چاند کے اعتبار سے کرتے ہیں، روزے اپنے چاند کے اعتبار سے رکھتے ہیں، عید الفطر اپنے چاند کے اعتبار سے کرتے ہیں، تو اسی طرح ہمارے ہاں 9 ذی الحج کا روزہ بھی ہمارے چاند کے مطابق ہوگا۔ ہمارے چاند کے مطابق اگر آج چاند نظر آتا ہے، پیر کے دن عید ہوگی تو اتوار کے دن 9 ذی الحج ہوگی، یعنی اگلا اتوار، اس اتوار کو چھوڑ کے اس سے اگلا اتوار۔ تو اس دن کے روزے کے متعلق کیا فرمایا؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے مسلم شریف میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم یہ ہے کہ مجھے اپنے رب سے قوی امید ہے، پختہ یقین ہے
کہ ایک دن کا روزہ 9 ذی الحج کا 1 سال اگلے اور 1 سال پچھلے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنے گا۔ میں آپ نیت کریں ان دنوں کو قیمتی بنانے کی۔ احادیث کی روشنی میں علماء نے لکھا ہے کہ ان دنوں کے اندر ذکر و اذکار کی کثرت کرنی چاہیے، ذکر و اذکار کی کثرت کرنی چاہیے، خاص طور پر تیسرا کلمہ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اس کی کثرت ہو۔ دوسرے نمبر پر تکبیرات کی کثرت، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، کثرت کے ساتھ ان تکبیرات کو پڑھا جائے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ ان دنوں میں بازاروں میں چلتے پھرتے ان تکبیرات کو اونچی آواز سے پڑھا کرتے تھے۔ اسی طرح علماء نے لکھا ہے ان دنوں کے اندر خاص طور پہ، ویسے تو عام دنوں میں بھی اہتمام کرنا چاہیے، لیکن ان دنوں میں خاص طور پہ تسبیحات فاطمی کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تسبیحات فاطمی جانتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ کن تسبیحات کو تسبیحات فاطمی کہتے ہیں اور کیوں کہتے ہیں؟ اس کی نسبت خاتون جنت سیدہ کائنات، جنت کی تمام عورتوں کی سردار، پیارے آقا جناب محمد کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری لخت جگر، سب سے لاڈلی اور چھوٹی اور چوتھی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی طرف نسبت ہے ان کی۔ علماء نے لکھا ہے کہ ایک موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غلام آئے، جنگی قیدی جن کو غلام بنا لیا جاتا تھا، تو لوگ آ رہے تھے اپنی اپنی ضرورت کے لیے، وہ غلام لے کے جا رہے تھے خدمت کے لیے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے بھی حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ جاؤ آپ بھی ابا جان سے کوئی غلام مانگ لو کام کاج کے لیے۔ قربان جائیں، دو جہان کے سردار کی بیٹی اپنے گھر میں خود جھاڑو لگایا کرتی تھی۔ آج ہماری عورتوں کو اس پہ شرم آتی ہے، ہم جھاڑو لگائیں، خود اپنے گھر کی صفائی جھاڑو پوچھا خود کیا کرتی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ جنگوں میں ہوتے تو مشکیزہ لے کر خود کنویں سے پانی بھر کے لایا کرتی تھی، خود پانی بھر کے لاتی، جس کی وجہ سے رسی کا نشان بھی یہاں سینہ مبارک پہ پڑ گیا تھا۔ رسی یہاں چونکہ باندھی ہوتی، مشکیزہ پشت پہ ہوتا، تو اس کا نشان بھی سینہ مبارک پہ تھا۔ کام کاج کی وجہ سے ظاہر ہے انسان تھک بھی جاتا ہے، تو حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا کہ جاؤ اپنے بجان سے پیارے آقا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خود اپنے لیے بھی غلام مانگ لو۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئی، لیکن کچھ کہہ نہ سکی۔ اللہ کے محبوب کی تربیت تھی، خودداری تھی کہ مانگنا کسی سے نہیں، مانگنا صرف کس سے ہے؟ اذا سألت فاسأل اللہ، جب بھی سوال کرو تو کس سے سوال کرو؟ اللہ سے سوال۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آ گئی۔ آپ مجلس ختم ہونے کے بعد گھر تشریف لائے، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لائے اور پوچھا بیٹا آئی تھی، کچھ کہا نہیں، چپ چاپ واپس آ گئی، پھر بھی ہمت نہیں ہوئی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں نے بھیجا تھا اور اس کام کے لیے بھیجا تھا، لیکن شرم کے مارے کہہ نہیں سکی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں خادم سے بھی بہتر چیز نہ بتا دوں، خادم سے بھی افضل چیز۔ دیکھو میرے عزیز دوستو، انسان کی فطرت ہے
کوئی بھی قیمتی چیز سب سے پہلے انسان اپنوں کو دیتا ہے، کوئی بھی قیمتی چیز سب سے پہلے اپنوں کو دیتا ہے، اپنے بیوی بچوں کو دیتا ہے، پھر کسی بچ جائے تو کسی اور کی باری آتی ہے۔ اب یہاں آپ اندازہ کریں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو کیا دیا، امت کو کیا دیا، لوگوں کو غلام دیے، اور بیٹی کو کیا کہا، غلاموں سے بھی افضل چیز تمہیں دے دیتا ہوں۔ پھر آپ نے بتایا جب شام کو رات کو سونے کے لیے بستر پہ لیٹو تو 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ اور 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، یہ خادم سے بہتر ہے۔ اس لیے ان کو کہا جاتا ہے تسبیحات فاطمی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ عطیہ، یہ تحفہ، یہ گفٹ دیا کس نے؟ جناب محمد کریم خاتم النبیین، سب کہہ دے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو علماء نے لکھا ان دنوں میں نمازوں کے بعد اور رات کو سونے سے پہلے بستر پہ لیٹ کر ان تسبیحات کا خاص طور پہ اہتمام کیا جائے، یہ ان دنوں میں کرنے کے کام ہیں۔ پھر اس کے علاوہ صدقہ خیرات خوب کیا جائے، یکم ذی الحج سے لے کر 9 ذی الحج تک خوب صدقہ خیرات کیا جائے۔ اور اس کے علاوہ سب سے بڑا جو عمل ہے وہ یہ ہے کہ قربانی کی جائے۔ قربانی بہت بڑا عمل ہے میرے عزیز دوستو، اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے اس سے۔ قربانی قرب سے نکلا ہے، جس سے اللہ کا قرب، اللہ کی نزدیکی، انسان اللہ کے نیڑے ہو جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنے قریب کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ ہمیں مل جائے، ہم اللہ سے مل جائیں، اس سے بڑی اور کیا خوش نصیبی ہو سکتی۔ یہ قربانی والا عمل، اس سے بہت قرب حاصل ہوتا ہے۔ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باوجود اس کے کہ میں اکثر کہا کرتا ہوں میرا نہیں خیال کوئی سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایسا آیا ہو کہ آپ کے پاس اتنا مال جمع ہوا ہو کہ آپ پہ قربانی واجب ہوئی ہو۔ کبھی ایسا ہوا ہی نہیں، آپ نے مال اپنے پاس کبھی جمع ہی نہیں کیا۔ کبھی ایسا سال نہیں آیا کہ آپ کے پاس اتنا مال جمع ہوا ہو کہ قربانی واجب ہو گئی ہو، نہیں ہوا۔ لیکن اس کے باوجود کبھی ایسا سال نہیں گزرا کہ آپ نے قربانی نہ کی ہو۔ ہر سال آپ قربانی کیا کرتے تھے، ہر سال آپ قربانی کیا کرتے تھے۔ بلکہ آخری حجۃ الوداع کے موقع پہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قربانی دی ہے وہ 100 اونٹوں کی قربانی دی، 100 اونٹ قربان کیے آپ نے، جن میں سے 63 اونٹ خود آپ نے اپنے مبارک ہاتھ سے ان کا نہر کیا، ان کو نیزہ مار کے خود ان کو ذبح کیا، اور باقی 37 اونٹ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے سپرد کر دیے کہ آپ ان کو ذبح کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ بھی کیا کہ ایک موقع پہ آپ نے 2 مینڈے ذبح کیے اور فرمایا ایک میری طرف سے، ایک میری ساری امت کی طرف سے، اپنی پوری امت کی طرف سے بھی آپ قربانی کر کے گئے۔ تو ہمارا بھی حق بنتا ہے، اللہ نے ہمیں وسعت دی ہو تو ہم، بلکہ ہمارے شیخ حضرت مفتی عبدالستار صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ تو لکھتے ہیں کہ اللہ نے وسعت نہ بھی دی ہو تب بھی انسان جیسے اور کاموں کے لیے ادھار پکڑ کے وہ کام کرتا ہے اپنے، بلکہ فضولیات کے لیے ادھار پکڑتا ہے۔ شادی بیاہ میں فضول رسموں کے لیے انسان ادھار پکڑ لیتا ہے، تو قربانی کے لیے اگر ادھار پکڑ کے بھی قربانی کرے گا تو اگلا سال نہیں آئے گا، اللہ اس کو اتنا مالا مال کرے گا کہ خود اس پہ قربانی واجب ہوگی، اللہ اس کو اتنا مال عطا کر دے۔ اس لیے اس عمل کو خوش دلی کے ساتھ کرنا چاہیے۔ فطیبوا بہا نفسا، خوش دلی کے ساتھ، اللہ نے میرے مال سے مجھ سے قربانی مانگی ہے، لہذا میں خوش دلی سے قربانی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ دیکھو اللہ پاک ہمیں یہ کہتا کہ اپنی جان قربان کرو، تو پھر بھی ہمیں کرنی پڑنی کہ نہیں کرنی پڑنی؟ اللہ کا حکم تو پھر بھی ماننا تھا۔ یہ تو اس کا احسان ہے کہ اس نے کہا چلو تم جانور ذبح کر دو، میں یہی سمجھوں گا تم نے میرے نام پہ جان قربان کر دی۔
ثواب تمہیں اللہ پاک ایسے ہی عطا کر دے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت الفاظ میں یہ بھی فرمایا، جس کے پاس وسعت ہو اور وہ وسعت کے باوجود قربانی نہ کرے، فرمایا فلا یحضر مصلانا، وہ پھر آئندہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے، وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے محبوب جی صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانیاں کیا چیز ہیں، کیا حقیقت ہے اس کی؟ فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے ابا جان حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت اور ادا ہے۔ اس پہ انشاءاللہ تفصیل سے روشنی ڈالیں گے کیسے آپ کی سنت اور ادا۔ پھر صحابہ نے پوچھا ما لنا فیہا یا رسول اللہ، اللہ کے محبوب ہمیں اس میں کیا ملے گا، ہمارا کیا فائدہ؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٍ، جانور کے جسم پر جتنے بال ہیں اللہ ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی عطا کرے۔ کسی نے پوچھا فَالصُّوفُ یا رسول اللہ، بھیڑ کے جسم پر تو صوف ہوتی ہے، اس کے ریشے دھاگے سے بھی باریک، بال سے بھی باریک، اس کے متعلق آپ نے فرمایا بِكُلِّ شَعْرَةٍ مِّنَ الصُّوفِ حَسَنَةٍ، اس اون کے بھی ہر ریشے کے بدلے میں اللہ ایک نیکی عطا کرے۔ کتنا انسان مالا مال ہو جاتا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی قربانی کی تو آپ نے فرمایا قومی فشہدی اضحیتک فإن لک بأول قطرة تقطر من دمها مغفرة لكل ذنب، اے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھو ذرا اپنی قربانی کے جانور کے قریب ہو جاؤ، پردے میں رہ کے اس کو ذبح ہوتے دیکھو، اس کی گردن پہ چھری چلتے دیکھو، اس کی گردن سے جب خون نکلے گا، خون کا قطرہ زمین پہ گرنے سے پہلے اللہ تمہارے تمام گناہوں کی بخشش فرما دے۔ اہل بیت کے کون سے گناہ تھے؟ پاک صاف لوگ تھے، معصوم نہیں تھے لیکن محفوظ ضرور تھے۔ اللہ پاک نے ان کو گناہوں سے بچا کے رکھا تھا، ان کو بتا کے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اصل ہمیں بتایا ہے تم جانور ذبح کرو گے، اس کا خون کا قطرہ زمین پہ گرنے سے پہلے اللہ تمہارے گناہوں کی بخشش کا فیصلہ فرما دے۔ تو ان ایام میں آج جو چاند نظر آنے کا امکان ہے، نہیں تو کل تو شروع ہو جائے گا عشرہ ذی الحج، تو راتیں بھی بڑی قیمتی، دن بھی بڑے قیمتی، تو یہ سارے اعمال ان دنوں اور راتوں میں ہم کریں گے انشاءاللہ۔ مغرب کی نماز پڑھنی ہے، 2 سنتوں کے بعد 2 نفل پڑھ کے 2 نفل ابابین کی نیت سے پڑھ لیں، 6 پورے کر لیں، بہت اچھی بات، 6 نہیں 2 پڑھ لیں، 4 پڑھ لیں، جتنی اللہ ہمت دے۔ عشاء کی نماز پڑھیں، وطر پڑھنے سے پہلے جتنے نفل اللہ توفیق دے تہجد کی نیت سے پڑھ لیں، رات کو ہی پڑھ لیں، پھر وطر پڑھ لیں، صبح اللہ تہجد کی توفیق دے صبح پھر تہجد پڑھ لیں۔ تو اللہ مجھے آپ کو سب کو ان اعمال کی توفیق نصیب فرمائے۔ نیت اور ارادہ تو کریں کہ انشاءاللہ ان دنوں اور راتوں کو ہم قیمتی بنائیں گے، زور سے کہہ دیں انشاءاللہ۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سنت ادا فرمائے۔